فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نام پہ صدقہ کیجئے، مساجد بنائیے، مدارس کو آباد کیجئے، اللہ کے دین کے راستے پہ چلیے. جہنم سے نجات کا ایک اور سبب بیٹیوں اور بہنوں کا خاص خیال رکھیے. آج کا معاشرہ پھر جاہلیت کی گود میں گر رہا ہے، اور حالت یہ ہے اگر کسی کو بتا دیا جائے تیرے گھر میں بیٹی ہے، یا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جائے، یا تو ابارشن کروا دیتا ہے، یا بیٹی پیدا ہوتے طلاق دے دیتا ہے، بیٹی پیدا ہوتے ساس کا ظلم شروع ہو جاتا ہے، ننندوں کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، خاوند کا مکہ ہوا میں لہراتا مجھے صرف بیٹا چاہیے تھا بیٹی نہیں، دوسری بیٹی ہوئی طلاق، تیسری بیٹی ہوئی طلاق، ظلم و ستم کا بازار. کیا یہ مسلمان کا گھر ہے؟ اے ظالم، بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو مارنے والے، قتل کرنے والے جلاد، کبھی یہ تو سوچا ہوتا محمد کے گھر میں بھی تو 4 بیٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ارے لڑکی کے خبر کو سن کر اتنے غصے میں آنے والے، تو بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آؤ سنو، یہ لڑکیاں کتنی عظیم ہیں، یہ بہنیں کتنی پیاری ہیں، یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہیں. قیامت کے دن ملنے والا کیا ہے؟ ان سے نفرت کر کے اپنی جہنم کی آگ کو نہ بھڑکاؤ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. صحیح الجامع حدیث نمبر 5372 میں پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس احد من امتی یعول 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا کن له سترا من النار. جس کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کا بوجھ اٹھانا پڑ گیا، 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کا بوجھ اس کے سر پہ پڑ گیا، اور اس نے ان کے ساتھ اچھی تربیت والا ماجرا کیا، یہ 3 بہنیں، یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی. تو دوسری بیٹی میں بیوی کو طلاق دیتے ہو، تانے دیتے ہو، مارتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، دوسری شادی کی دھمکیاں دے کر اس بیچاری کے خون کو جلا ڈالتے ہو. بیٹی کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، اور یہ بیٹیاں اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جہنم اور آپ کے درمیان میں دیوار بنے گی تو ان 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کی وجہ سے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6694 سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک فقیر نہیں آئی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، اس نے کچھ مانگا، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے دے دی. 1 کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو، تیسری کھجور ماں نے اٹھائی منہ کی طرف. بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھائی، ماں کا منہ دیکھنا شروع کر دیا. ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اس 1 کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بچیوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے. سیدہ کہتی ہے یہ منظر مجھے بڑا پیارا لگا. پیارے حبیب آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی، آؤ سنو بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بہنوں سے نفرت کرنے والوں، 2 3 4 بیٹیاں ہونے پر بیویوں کو طلاق دینے والوں، سنو پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی یا جہنم سے نجات عطا کر دی. آج تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، جائیداد ساری اور لڑکوں کے نام پہ، بیٹوں کے نام پہ کر کے انسان مرتا ہے. ارے تو اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا کیوں بنا رہا ہے؟ خود جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے اور اپنی وراثت کے حق سے اپنی معصوم بیٹیوں کو منع کر رہا ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. جس کو بیٹیوں سے، بہنوں سے آزمایا گیا، بیٹیوں سے آزمایا گیا، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اچھا سلوک کا مطلب دینی تربیت کی، نیک تربیت کی، قرآن یاد کروایا، اسلام کے اوپر چلایا، ان کو برائی سے روکا، برے کاموں سے روکا. اچھا سلوک کا معنی یہ نہیں ہے گھر میں ڈش انٹینا لگوا کے دیا، موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، انٹرنیٹ کے کنیکشن دے دیے، گندی ویب سائٹوں تک ان کو رسائی دے دی، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ختم کر دیا. مجھے بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے، بھلے پڑھنے کے لیے امریکہ چلی جائے، اور اس کو بدکاری کے سارے مواد فراہم کر دیے. یہ احسان نہیں کر رہا جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے کے، موبائل دے کے، نیٹ کے کنیکشن دے کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقیقت میں اپنی بیٹی کو جہنم کے راستے پہ گرا رہا ہے، اور بیٹی گرتے گرتے باپ کی ٹانگ کھینچ کے جہنم میں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی. اچھائی یہ ہے ان کی نیک تربیت کرو، انہیں قرآن حفظ کراؤ، انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، انہیں صحابیات کی سیرت پڑھاؤ، یہ اچھا سلوک کرو، نیک جگہ پہ ان کو بے حد ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ بچیاں آپ کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائیں گی.